بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامی اور عزیز بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو پیش کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سماج میں اور معاشرے میں جو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے نفرت پھیلانے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کی حقیقت ہمارے سامنے آئے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے مزاج میں امن اور سلامتی موجود ہے، حتیٰ کہ اسلام نے اپنے لیے جو لفظ منتخب کیا ہے اور جو ہمارے مذہب کا نام رکھا گیا ہے وہ اسلام ہے، اور جو ہمارے عقیدے کا نام رکھا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام کے الفاظ میں امن اور سلامتی کے معنی پوشیدہ ہیں۔ ایمان کا لفظ امن سے اور اسلام کا لفظ سلامتی سے بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام المؤمن اور السلام رکھا ہے۔ اسلام جہاں پر اس کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے اس کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، سورہ انعام کی آیت ہے۔ امن ان لوگوں کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ امن ان لوگوں کے لیے ہے اور ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ اور مقدس ہے، وہ سراسر سلامتی ہے، امن دینے والا ہے اور نگہبان ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز دین میں سب سے اہم رکن ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان کے اوپر نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز اللہ کی کبریائی سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا بیان کرنے سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر پوری ہوتی ہے۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی مہربانی ہو۔ جب مسلمان نماز سے باہر آتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کر جب فارغ ہوتا ہے تو وہ ہر نماز کے پورا کرنے کے اوپر یہی کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی مہربانی ہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب لوگوں کے درمیان آتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے سلامتی اور اللہ کی مہربانی کی دعائیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ امن اور سلامتی
اسلام کا ایک ایسا پیغام ہے جو پورے اسلام کے اوپر حاوی اور طاہر ہے، حاوی اور طاری ہے، حتیٰ کہ سلام کا جواب جب دیا جاتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دونوں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی مہربانیاں ہوں، اور جواب دینے والا بھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور مہربانیاں ہوں۔ امن اور سلامتی کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اسلام کی روح، بلکہ پورے دین مذہب کی روح اور جان، وہ امن اور سلامتی ہے۔ اسلام انسانوں کو امن اور سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں سلامتی کا نظام ہو، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، لوگوں کے املاک محفوظ ہوں، ان کی عزتیں، ان کی آبرویں محفوظ ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تم کو آواز دیتا ہے سلامتی کے اور امن کے گھر کی جانب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے، نبیوں کو بھیجا، وہ سب سلامتی اور امن کی دعوت دیتے ہوئے آئے۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی جتنی بھی برائیاں ہیں جس سے بدامنی پیدا ہو، فتنہ اور فساد پیدا ہو، ہر نبی نے ان کے اوپر روک لگائی اور ان کو منع فرمایا۔ ہر نبی، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، آپ ان کو پروفٹ کہیں، آپ ان کو اوتار کہیں، آپ ان کو رسول کہیں، آپ ان کو پیغمبر کہیں، جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، ان کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، زبانیں مختلف ہیں، لیکن ان کا پیغام سب کا ایک ہی ہے۔ چاہے وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے، اللہ کے اوتار عرب میں آئے ہوں، عراق میں آئے ہوں، مصر میں آئے ہوں، اردن میں اور فلسطین میں آئے ہوں، یا ہندوستان میں آئے ہوں، یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں آئے ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ تمام پیغمبروں نے، تمام رسولوں نے، آسمانی خدا کے تمام نمائندوں نے دنیا کے سامنے جو پیغام رکھا ہے وہ یہی پیغام رکھا ہے کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، انسانوں کو دنیا میں سلامتی حاصل ہونی چاہیے، ان کی جان کو، ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو، ان کے مال کو، یہاں کوئی طاقتور کسی غریب کو نہ ستائے، کسی کمزور کو نہ ستائے، یہاں کوئی مالدار کسی غریب کے مال کے اوپر حملہ نہ کرے، یہاں کوئی طاقتور کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ سب نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں تشریف لائے، سب نے یہی دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن اور سلامتی کا گھر بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گھر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے نعمتیں اور روزیاں اور رزق اور پھل عطا فرما جو ان میں سے ایمان اور امن والے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کو پرامن بنانے کی جو دعا کی ہے وہ صرف شہر مکہ کے لیے نہیں، وہ تو مرکز ہے۔ اللہ کے رسولوں نے یہ چاہا ہے کہ پوری دنیا کا ہر شہر، ہر بستی امن کا گہوارہ بن جائے،
انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے، وہ جس ملک میں اور جس سماج میں رہتے ہیں اسے پرامن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے مقامی باشندے، خاص طور پر یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ کو آپ نے اکٹھا کیا، یہودیوں کو اکٹھا فرمایا اور سب سے مل کر کہا کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آؤ مل کر ایک معاہدہ کر لیں۔ دنیا کی تاریخ میں تحریری معاہدہ اگر کوئی کیا گیا ہے، اس سے پہلے کوئی معاہدہ دنیا کی تاریخ میں موجود نہیں ہے جو امن کے لیے قائم کیا گیا ہو۔ اسلامی تاریخ میں یہ میثاق مدینہ کے نام سے موجود ہے۔ تاریخ اسلامی اور سیرت کی کتابوں میں اس کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف مذاہب، ان کے اپنے مذہبی عقیدوں، ان کے اپنے مذہبی اعمال، مختلف ذات و برادریوں اور پیشے کے لوگوں کو، سب کو اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنے عقیدے کے ساتھ جیتے رہنے کا حق دیا ہے اور پرامن طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے باہمی معاہدہ کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، سب لوگ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینے میں بھی لڑائیاں تھیں۔ اوس اور خزرج لڑتے تھے، یہود و نصارہ لڑتے تھے، مدینے کے باشندے لڑتے تھے، ان میں خوریز جھڑپیں ہوتی تھیں، بدلہ لینے کے لیے کارروائیاں ہوتی تھیں، اور یہ کارروائیاں صدیوں تک چلتی تھیں۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں تو بہت مشہور ہیں، یہودیوں اور مشرکوں کے بھی جھگڑے ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے بھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے لیے بھی، انصار کے لیے بھی، اوس اور خزرج کے لیے بھی، بلکہ ہر کسی کے لیے جو زندگی درہم بھرم کر رکھی تھی، امن و امان برباد کر رکھا تھا، سب کے لیے آپ نے سب کے حقوق سب کو عطا کر کے امن قائم کیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو وہ لوگ کہ جو دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے تھے، جو دنیا کے امن کو برباد کرنا چاہتے تھے، جو غریبوں کو ظلم کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، جو کمزوروں کی دولت کو لوٹنا چاہتے تھے، انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وہ حضور کے اوپر حملے کر کر کے آئے، کبھی بدر ہے، کبھی میدان احد ہے، کبھی خندق کی جنگ ہے، یہ ساری جنگیں حضور پر تھوپی گئیں۔ اللہ کے رسول تو امن قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن دنیا کے امن دشمن طاقتیں، فسادی طاقتیں جو دنیا میں انتشار پھیلا کر اپنے فاسد مقاصد پورے کرنا چاہتی ہیں، وہ طاقتیں، انہیں امن کا پیغام پسند نہیں تھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں جہاں طاقتور کو ہر طرح کے حقوق حاصل تھے کہ وہ جس کو چاہے لوٹے، جس پر چاہے جو ظلم کرے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، ایک جنگل کا نظام قائم تھا، کمزور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور طاقتور وہ جو چاہتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، ان کو اجازت تھی، جس کی بہو بیٹی کو چاہتے اٹھا لیتے تھے، جس کی دولت کو چاہتے لوٹ لیتے تھے، جس کمزور کو چاہتے قتل کر دیتے تھے۔ ایک ایسے ماحول میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا،
حتیٰ کہ قرآن کریم کی وحی نازل ہوئی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر کمزور لوگ تم سے امن اور صلح کی درخواست کریں تو ان کی امن اور صلح کی درخواست قبول کر لو۔ اگر تم طاقتور ہو، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں، تب بھی تم ان کے لیے سلامتی کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ آپ جانتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، دنیا جانتی ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی، کبھی کسی معصوم کا قتل نہیں کیا اور امت کو بھی یہی تعلیم دی۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی برائی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور نسائی شریف کی حدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی جو علامت بیان کی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ دنیا کے امن کو غارت اور برباد نہیں کرتا، وہ کمزوروں پر ظلم نہیں ڈھاتا، کسی کو ناحق ستانا، کسی معصوم کا قتل کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی جان لینا، یہ اسلام میں ایک سخت جرم ہے، سخت گناہ ہے۔ کسی کو ناحق مار ڈالنا یہ گناہ ایسا ہے جیسے کوئی پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، کسی معصوم بے گناہ کو قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کا قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی کو زندگی بخشی، کسی کی جان بچائی، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الدیات میں، لن یزال المؤمن فی فسحة من دینہ ما لم یصب دما حراما، لن یزال المؤمن فی فسحة من دینہ ما لم یصب دما حراما، مومن دین کے دائرے میں اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ کسی جان کا ناحق خون نہ بہائے۔ مومن دین کے دائرے میں اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ کسی جان کا ناحق خون نہ بہائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس طرح کسی انسان کا ناحق خون بہانا جرم ہے، جس سے مجرموں کا بدلہ معصوموں سے لینا بھی جرم ہے، جس طرح انسان کا ناحق خون بہانا جرم ہے اور بہت بڑا پاپ ہے، کسی معصوم کو قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے مجرموں کا بدلہ معصوموں سے لینا بھی جرم ہے۔ جس نے جرم کیا اس کو سزا دو، اور جس نے جرم نہیں کیا اگر تم اس پر ظلم کرو گے تو تم اس خانے میں آ جاؤ گے جس خانے میں وہ ظالم تھا۔ یقیناً اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو قاتل سے بدلہ لیا جائے گا۔ قاتل کی برادری، قاتل کے مذہب اور قبیلے کے لوگوں سے بدلہ لینا، دوسرے معصوم انسانوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ تو ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اسلام نے قصاص یعنی بدلہ لینے کا حق دیا ہے
کہ قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن جو لوگ نہ سازش میں شریک ہیں، نہ جن کو کچھ پتہ ہے، بلکہ جو اس گناہ کی مذمت کر رہے ہیں، جو ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں، جو ظالم سے گناہ کا بدلہ لینے کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بدلہ لینا، ان پر ظلم ڈالنا، انہیں جیلوں میں ڈالنا، برادران ملت اسلامیہ، اگر وہ پاپ ہے تو یہ بھی پاپ ہے، اور یقیناً وہ بھی پاپ ہے، اور یقیناً وہ بھی گناہ ہے۔ اگر کسی معصوم کا قتل کیا گیا تو یہ گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا معاہدہ کیا تھا، یہودیوں سے، مشرکوں سے، قبائل سے معاہدہ کیا تھا کہ سب کو اپنے مذہب پر، سب کو اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنی تہذیب پر زندہ رہنے کی اجازت ہے اور زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہر کسی کو حق ہے وہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ زندگی کے اندر اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے دھرم کو اختیار کرے، اپنے عقیدے کو اختیار کرے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو، بے گناہ معصوموں کو قتل کیا جائے۔ امن اور سلامتی کے قیام کے لیے اسلام نے انصاف کو پہلی شرط قرار دیا ہے۔ انصاف ایک ایسا اصول ہے، عدل ایک ایسا اصول ہے، حقدار کو اس کا حق دینا ایک ایسا اصول ہے جو سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ تمام پورے ملک اور پوری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملنا چاہیے، تب بدامنی ختم ہوگی۔ کسی پر ظلم کیا جائے گا تو اس کو بدلہ لینے کا حق ہوگا۔ اگر سماج کے کسی طبقے کو، سماج کے کسی قوم کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے لوگ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں۔ دنیا میں بدامنی اور فساد پھیلے گی۔ قوموں کی ذمہ داری ہے کہ عدل اور انصاف قائم کیا جائے، اور عدل انصاف ہوگا تو امن ہوگا۔ جن لوگوں نے معصوموں کو قتل کیا ہوگا ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہو جو آئندہ کسی معصوم کو بری نظر سے دیکھے۔ اسلام نے مسلمانوں کو امن و سلامتی کی جو تعلیم دی ہے، اس کا یہی اصول ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو ایسا بنایا ہے جیسے مسجد میں جہاں چاہو نماز ادا کرو۔ مسجد میں امن ہوتا ہے، وہاں لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، فتنہ اور فساد کی اجازت نہیں ہے، وہاں جھوٹ بولنے، چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح پوری زمین میں گناہوں کی اجازت نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں پوری زمین کو امن اور سلامتی کی جگہ بنانا ہے، اور جو امن اور سلامتی کے دشمن ہیں، جو دنیا سے امن و سلامتی کو مٹانا چاہتے ہیں، جو معصوموں کا قتل کرتے ہیں، ان سے سخت انتقام لینا ہے، ان سے سخت انتقام لینا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا کیجیے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے پیغام کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی معصوم کے قتل پر مسکرانے والے ظالم ہوتے ہیں، اور کسی بے گناہ کو قتل کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، اور جس نے گناہ نہ کیا ہو اس کو گناہ کی سزا دینے والے وہ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے۔ ہم نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔